بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنیرہ اور عاصم کی شادی 2013 میں ہوئی تھی اور شادی والی رات زنیرہ کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا تھا۔ شادی والی رات زنیرہ رسموں سے فارغ ہو کر سہاگ رات والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور عاصم کے آنے کا انتظار کرنے لگی اور 2 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، لیکن عاصم نہیں آیا۔ شاید وہ اپنے دوستوں اور مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ زنیرہ وہیں کمرے میں بیٹھی گھونگھٹ لیے عاصم کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ زنیرہ گھونگھٹ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ آدمی چلتا ہوا زنیرہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور زنیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زنیرہ نے سوچا شاید وہ عاصم ہوگا۔ اس آدمی نے زنیرہ کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زنیرہ شرماتے ہوئے گھونگھٹ لے کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس آدمی نے ایک انگوٹھی نکال کر زنیرہ کی انگلی میں ڈال دی اور اس آدمی کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے، برف کی طرح۔ زنیرہ نے ابھی تک نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ پھر اس آدمی نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور زنیرہ کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس آدمی کی جسم سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے زنیرہ کے گالوں پر ہاتھ لگانا شروع کیا۔ زنیرہ ابھی تک اسے عاصم ہی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ پھر اس آدمی نے زنیرہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور خمار آلودہ لہجے میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو زنیرہ۔ زنیرہ نے جب اس آدمی کی آواز سنی تو حیران ہو گئی۔ وہ عاصم کی آواز نہیں تھی۔ زنیرہ نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا تو صدمے میں آ گئی۔ وہ عاصم نہیں، کوئی اور خوبصورت شکل والا آدمی تھا۔ زنیرہ چیخ مار کر کھڑی ہوئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم اور تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ زنیرہ، کیا تم مجھے بھول گئی؟ یاد ہے جب میں تم سے محبت کرتا تھا؟ زنیرہ نے گھبراتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو بھی ہو، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، آؤ میرے ساتھ سہاگ رات مناؤ۔ وہ آدمی زنیرہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زنیرہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ٹیبل سے شیشے کا گلاس اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مار دیا۔ لیکن عجیب طور پر اس آدمی کو گلاس لگنے سے نہ کوئی چوٹ لگی اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ وہ مسکراتا ہوا زنیرہ کے پاس جانے کی کوشش کرتا رہا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم اتنے سال بعد ملی ہو مجھے، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ وحشی انداز میں زنیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ زنیرہ نے زور زور سے چیخ کر عاصم اور باقی گھر والوں کو آواز دینا شروع کر دی اور وہ آدمی مسکراتے ہوئے وہی صوفے پر بیٹھ گیا جیسے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ زنیرہ حیران تھی، آخر وہ آدمی کون ہے اور اس طرح اس کے کمرے میں کیوں آ گیا؟ تھوڑی دیر بعد عاصم بھاگتے ہوئے کمرے میں آیا اور پریشانی سے زنیرہ سے پوچھا کہ کیا ہوا زنیرہ، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ زنیرہ روتے ہوئے سامنے صوفے پہ بیٹھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عاصم وہ دیکھو سامنے یہ آدمی میرے کمرے میں گھس آیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عاصم نے سامنے صوفے پر دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے زنیرہ سے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے زنیرہ، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ زنیرہ نے سامنے دیکھا، وہ آدمی ابھی تک صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ زنیرہ حیران ہوئی، وہ آدمی عاصم کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ زنیرہ نے روتے ہوئے کہا، عاصم یہ سامنے صوفے پر بیٹھا تو ہے، دیکھیں، لیکن عاصم کو کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زنیرہ حیران تھی کہ وہ آدمی آخر کسی اور کو کیوں نظر نہیں آ رہا۔ عاصم نے کہا، زنیرہ تم بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، تم شادی میں بہت تھک گئی ہو اسی لیے تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زنیرہ نے کہا، نہیں عاصم یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ دیکھو سامنے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی بھی اسے دیکھ رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں تم اسے نہیں دیکھ رہے، تمہیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عاصم نے کہا، زنیرہ میں نے تم سے کہا تھا نا تھوڑی دیر آرام کر لو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ سارا کچھ تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم کافی تھک گئی ہو۔ عاصم زنیرہ کو بیڈ پر لے گیا، لیکن زنیرہ کو وہ آدمی مسلسل نظر آ رہا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ عاصم زنیرہ کو وہی بیڈ پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل کر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ زنیرہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہو
اور سچ میں اس کے کمرے میں کوئی آدمی نہ ہو۔ اسے تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ سوتے وقت اچانک زنیرہ کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے سامنے دیکھا تو وہی آدمی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ نے دائیں بائیں دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ زنیرہ نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن اس آدمی نے زنیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، سو گئی مجھ سے بات کیے بغیر؟ زنیرہ پلیز اٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ زنیرہ نے ڈرتے اور روتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس آدمی نے کہا، تم مجھے اچھی لگتی ہو زنیرہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ اپنا وہ پرانا وقت یاد کرو جب میں تمہیں خط لکھتا تھا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، خدا کے لیے چلے جاؤ میری زندگی سے، میں تمہیں نہیں جانتی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، میں نے تمہیں کبھی کوئی خط نہیں لکھے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، چلا جاؤں گا لیکن مجھ سے بات کرو، میرے قریب آؤ، اب کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں، آ جاؤ میرے پاس۔ زنیرہ بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس آدمی نے زنیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زنیرہ زور زور سے چیخنے لگی اور روتی ہوئی بولی، چھوڑو میرا ہاتھ پلیز، مجھے جانے دو۔ تھوڑی دیر بعد زنیرہ کی چیخ سن کر عاصم کمرے میں آیا اور زنیرہ کو یوں روتے چیختے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا، تم کیوں چیخ رہی ہو اتنا؟ زنیرہ بولی، عاصم اس آدمی سے کہو میرا ہاتھ چھوڑ دے اور چلا جائے یہاں سے۔ عاصم نے تنگ آ کر کہا، زنیرہ یہاں کوئی نہیں ہے کمرے میں، پتہ نہیں تمہیں یہ وہم کیوں ہو رہا ہے۔ زنیرہ اس وقت روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ عاصم کو تشویش ہوئی اور وہ سیریس ہو کر گھر والوں کو بلانے لگا۔ آخر زنیرہ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس نے اپنے سب گھر والوں کو بلا لیا اور سب بات بتا دی۔ سب پریشان ہو گئے، سب کو لگا کہ زنیرہ پر کوئی عصیب وغیرہ کا سایہ ہے، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ عاصم کی امی نے کہا، بیٹا جا کر کسی عامل کو بلا لو، شاید کوئی عامل ہی اب زنیرہ کا علاج کر سکے۔ زنیرہ ابھی تک کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ عاصم ایک بہت بڑے عامل کو لے آیا۔ اس عامل نے عاصم سے پوچھا، کیا کہتی ہے تیری بیوی؟ کیا دیکھا اس نے؟ عاصم نے کہا، جناب وہ کہتی ہے کمرے میں کوئی ہے، جو ہے اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس کمرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عامل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگا، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اسے وہی آدمی نظر آ گیا جو کہ کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ عامل نے اس آدمی سے پوچھا، کون ہو تم اور اس دلہن کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، یہ زنیرہ میری بیوی ہے۔ عامل نے غصے سے کہا، یہ تیری بیوی نہیں بدبخت، یہ عاصم کی بیوی ہے، چلا جا یہاں سے، نکل جا اور اس لڑکی کی زندگی سے۔ اس جن زادے نے کہا، نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، اتنے سال میں نے اس کا انتظار کیا۔ عامل نے غصے سے کہا، تو ایسے نہیں مانے گا جن زادے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا۔ پھر اس عامل نے زنیرہ کے کمرے میں گول دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ 1 گھنٹے تک وہ عامل کوئی چلا کرتا رہا۔ اس نے اپنے سامنے آگ جلا رکھی تھی جس میں وہ لکڑیاں ڈالتے جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ تک وہ چلا کرتا رہا۔ پھر اس عامل نے عاصم اور اس کے گھر والوں سے کہا، آپ لوگوں کے گھر میں ایک جن زادہ رہتا ہے، اس جن زادے کی بیوی اسے شادی والی رات چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ اب زنیرہ کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس جن زادے کو سمجھا دیا ہے، اب وہ چلا گیا ہے یہاں سے، میں نے اسے بھگا دیا ہے یہاں سے، اب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا، دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیوی کو پریشان نہیں کرے گا۔ عاصم نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ رات کو جب زنیرہ کو ہوش آیا تو عاصم نے اسے ساری بات بتا دی اور زنیرہ کو تسلی بھی دی کہ وہ جن زادہ اب دوبارہ یہاں بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد زنیرہ اور عاصم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو سٹوری کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔